بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. واہ مظفر آباد، واہ کیا جلسہ ہے. آپ نے تو آج سارے ریکارڈز توڑ دیے ہیں. میں تو پہلے بھی یہاں آیا ہوں. ہم نے تو اسی جگہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یوم تاسیس منایا تھا، اور یوم تاسیس کا جلسہ کے لیے پورے پاکستان سے جیالے آئے تھے. آج آپ کا ایک مظفر آباد ڈویژن کا جلسہ نہیں، اس جلسہ کو تو پیچھے چھوڑا. میں اس کے بعد بھی آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. ہم نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کا اسی گراؤنڈ میں جلسہ تھا. تو 11 جماعتوں کا جلسہ تھا. 11 جماعتوں کا جلسہ کو آپ نے اتنا پیچھے چھوڑا ہے. آپ کا آج جس تعداد میں، جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے ہمارا استقبال کیا ہے، مظفر آباد والوں میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا. آپ نے آج دونوں دہلی کو اور اسلام آباد کو ہلا دیا ہے. سارے کی نظر اس طرف ہے، کٹ پتلی کا پسینہ نکل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی. مودی کا ٹانگ کانپ رہے ہیں کہ جی اعلیٰ وزیر اعظم آ رہا ہے. میں پاکستان میں وہ اندھے سیاسی تجزیہ کار کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کی نظریں مظفر آباد کے ان پہاڑوں کے بیچ میں عوام کا سمندر کو دیکھیں. جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کا ختم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں ان کو مظفر آباد کی پاکستان پیپلز پارٹی کے خواتین جیالو دکھانا چاہتا ہوں. آپ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ختم ہونے کا تانا دیتے ہیں، آئے ذرا PSF کا کارکن کا جوش دیکھیں. آپ نے آج ثابت کر دیا ہے کہ 25 جولائی کو مظفر آباد میں تیر چلے گا. ساتھیوں، ہمارا 3 نسلوں کا رشتہ ہے. 3 نسلوں سے آزاد کشمیر کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان 3 نسلوں سے آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. میں آپ سب کو عید مبارک بھی کہنا چاہتا ہوں. یہ میرا خوش قسمتی ہے کہ اس بار عید کا تیسری دن میں باغ اور مظفر آباد کے جیالوں کے ساتھ ہوں. تو 2 سال پہلے جب مقبوضہ کشمیر میں تاریخی حملہ ہوا تھا اور خان صاحب فریال طائپور صاحبہ کو جیل میں بند کر رہا تھا، میں نے آپ کے ساتھ عید کا نماز پڑھا تھا، اور آج عید کا تیسرا دن آپ کے ساتھ گزار رہا ہوں. ہم ایک دوسرے
ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی ہم ساتھ ہیں اور ایک دوسرے کے خوشیاں میں بھی ہم ساتھ ہیں. آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیکھے تاریخ رقم کیا تھا. مظفر آباد کے عوام نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیکھے جو تاریخ رقم کیا تھا وہ سب کو پتا ہے. آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیکھے تاریخ رقم کیا تھا. اور آج میں پھر آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کا ساتھ مانگنے آیا ہوں, آپ کے ووٹ مانگنے آیا ہوں تاکہ ہم مظفر آباد اور کشمیر کے عوام کو اس تبدیلی سے بچا سکتے ہیں, اس سلیکٹڈ سے بچا سکتے ہیں, اس نالائق, نااہل, ناجائز کٹپٹلی سے بچا سکتے ہیں. تو ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی جماعت ہے جو آمروں کو بھی شکست دلوائے ہیں, جو تبدیلی والے کو بھی شکست دلوا سکتی ہے, اور وہ قائد عوام کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے, وہ شہید رانی کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے, وہ مرد اور آصف علی زرداری کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ساتھیوں, ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا واحد جماعت ہے جس کا سوچ, جس کا فلسفہ, جس کا نظریہ جہاں تک کشمیر کی بات ہے وہ بالکل کلیئر ہے. ہم پہلے دن سے ایک ہی بات کرتے آ رہے ہیں, ہمارا سٹانس میں کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے, اور ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے, کوئی اور نہیں کریں گے. یہ فلسفہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری, رائے شماری. ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری, رائے شماری. اسی سوچ کے ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا تھا کہ جہاں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا پسینہ گرے گا وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا چیالوں کا خون بہے. اسی فلسفہ کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہمارا اس الیکشن کے لیے جو نعرہ ہے, جو منشور ہے, جو فلسفہ ہے, وہ وہی ہے کہ فیصلہ ہونا ہے تو کشمیر نے وہ فیصلہ کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کسی کا ڈکٹیشن پہ نہیں چل سکتا, نہ ہم دلی کا ڈکٹیشن پہ چلیں گے, نہ ہم اسلام آباد کے ڈکٹیشن پہ چلیں گے. اگر چلیں گے تو کشمیر کے عوام کے ڈکٹیشن پہ چلیں گے. اگر کسی کا حکم مانیں گے تو کشمیر کے نوجوان کے حکم مانیں گے. آپ ہمیں حکم کریں, آپ ہمیں حکم کریں کہ ہمیں امن چاہیے تو کل سے ہم امن کرنے شروع کر دیں گے. اور آپ ہمیں بتا دیں, آپ ہمیں حکم کریں کہ نہیں ہم نے جنگ کرنا ہے تو کل سے ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. جو بھی آپ کا حکم ہوگا, جو بھی آپ کا مرضی ہوگا وہی چل سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کٹپٹلی نے بنی گالا کی ڈکٹیشن پہ کشمیر چلانے کی کوشش کی تو کشمیر کو اس کو تاریخی نقصان پہنچایا گیا. ہم نے دیکھے کہ کس طریقے سے رائیونٹ کی ڈکٹیشن پہ کشمیر کو چلانے کی کوشش کی اور کشمیر کو اور آزاد کشمیر کے عوام کو نقصان کو سہنا پڑا. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے, آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد کوئی اور آزاد کشمیر کے فیصلے نہیں لے سکتے ہیں. اگر فیصلے ہونے ہیں تو آپ کو خود لینا پڑیں گے, اگر ڈیسیجنز ہونے ہیں تو آپ کو خود وہ ڈیسیجنز لینے پڑیں گے. جب آپ فیصلے کرتے ہو تو آپ اپنے مفاد
آپ کے فیصلے کرتے ہو, جب آپ فیصلے کرتے ہو, آپ اپنے بچے کے مستقبل کے لیے سوچتے ہو. جب کٹ پتلی فیصلہ کرتا ہے تو وہ کئی اور کے مفاد کا سوچتا ہے. جب کٹ پتلی ڈیسیژن لیتا ہے وہ کسی اور کا مفاد کا ڈیسیژن لیتا ہے. ہم عوامی وزیر اعظم بنا کے رہیں گے, ہم جیالہ وزیر اعظم بنا کے رہیں گے جو صرف اور صرف کشمیر کے عوام کے حکم مانیں گے, کسی اور کا حکم نہیں مانے گا. ساتھیوں, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عام آدمی کے ساتھ دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا معاشی پالیسیز عام آدمی کے حق میں رہے ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی کے حکومتیں بھی دیکھے ہیں, مسلم لیگ کا حکومت بھی دیکھا ہے, اور آج بھی عمران کا حکومت وفاق میں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے, وہ واحد جماعت ہے پیپلز پارٹی جس نے آپ کو عام آدمی کے ساتھ دیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا پی ٹی آئی نے تنخواہ میں اضافہ کیا ہے؟ کیا نون لیگ نے یہاں مظفر آباد میں تنخواہ میں اضافہ کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی نے پینشنز میں اضافہ کیا ہے؟ کیا یہاں مظفر آباد میں نون لیگ کا وزیر اعظم نے پینشنز میں اضافہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا معاشی بحران ہے تو جہاں عمران نے آپ کو لاوارث چھوڑا ہے وہاں نون لیگ کا وزیر اعظم نے آپ کو لاوارث چھوڑا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی معاشی بحران تھا, مگر ہم نے اس معاشی بحران میں آپ کو لاوارث نہیں چھوڑا. اگر معاشی بحران تھا تو پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے آ کے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مدد کیا. اگر معاشی بحران تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 150% پینشنز میں اضافہ کر کے ہمارا بزرگوں کو معاشی بحران میں اکیلا نہیں چھوڑا تھا. اگر معاشی بحران تھا, دنیا میں فائنینشل کرائسس تھا, تو ہم نے تنخواہ میں 120% اضافہ کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ معاشی بحران ہو سکتا ہے, فائنینشل کرائسس ہو سکتا ہے, مگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتا ہے. ہم نے تو سارے ریکارڈز توڑ دیے تھے. ہمارے دور میں ہم نے اس سپاہی کا, اس فوجی آفیسر کا جو آپ کا سرحد کا دفاع کرتا ہے, جو ایک طرف مودی کا آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دے رہا ہے تو دوسری طرف دہشت گردوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دے رہا ہے, اس فوجی سپاہی کا تنخواہ آپ کو پتا ہے کہ کب اضافہ ہوا؟ اس فوجی سپاہی کا تنخواہ میں نہ عمران خان نے اضافہ کیا ہے, نہ میاں صاحب نے اضافہ کیا, نہ عامر مشرف نے اضافہ کیا. اگر اضافہ ہوا تو مرد حر آصف علی زرداری نے 175% اضافہ ہوا. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت تب ترقی کر سکتی ہے جب آپ ریاست معیشت کمزور طبقہ کے ساتھ دیتی ہے. آپ نے گھر گھر جا کے بتانا ہے کہ یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے. 25 جولائی کو آپ تیر پہ مور لگائیں گے, 26 جولائی کو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے, تو 27 جولائی کو آپ یاد رکھیں, 27 جولائی کو ہمارا وزیر اعظم کا پہلا کام یہ ہوگا,
ہمارا وزیر اعظم کا پہلا کام یہ ہوگا کہ ہمارا بزرگ کے پینشنز میں اضافہ کرے، ہمارا تنخواہ دار طبقہ کے تنخواہ میں اضافہ کرے. اب چاہے اب پولیس آفیسرز کو بولے، صفائیوں کو بولے، پولیس کو بولے کہ اگر آپ کے تنخواہ میں اضافہ ہونا ہے تو وہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کر سکتا ہے. اب چاہے وہ ٹیچرز کو بولے، اسکول کے ٹیچرز کو بولے، کالج کے پروفیسرز کو بولے کہ اگر آپ کے تنخواہ میں اضافہ ہونا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. آپ کو پتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ قائد عوام نے بے زمین کسان کو زمین کا مالک بنایا، مزدور کو حقوق دلوایا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اتنے روزگار دلوا دی کہ بی بی شہید کے لیے عام تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صرف باتیں نہیں ہیں، ہم نے کر کے دکھایا. پچھلے حکومت میں کہاں ہے میرا نمبرز؟ 11,000 ہے، 11,000. پچھلی حکومت میں 11,000 سے زیادہ افراد کو ملازمت دیا تھا صرف آزاد کشمیر میں. صرف آزاد کشمیر میں 11,000 سے زیادہ لوگوں کو روزگار دلوایا گیا تھا. اور اب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو کہتا ہوں کہ آپ کی حکومت آ رہی ہے، آپ حکومت بنانے والے ہو. آپ یہاں مظفر آباد کے عوام کے سامنے مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ پچھلے ریکارڈ توڑوائیں گے، آپ پچھلے حکومت سے زیادہ نوکریاں آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو دلوائیں گے. ساتھیوں، آپ نے وزیر اعظم اور وزیر اعظم کے گندے وزیر پورے کشمیر گھوم رہے ہیں، پورے کشمیر گھوم رہے ہیں، آپ کے ووٹ کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں. ویسے میرے خیال میں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ سٹنگ وزیر اعظم، سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان کو اتنا خوف ہے کہ پیپلز پارٹی جیت رہی ہے، وہ الیکشن ہار رہا ہے کہ بھاگ کے آخری دن میں جو جلسہ کر رہے ہیں. سنا ہے کہ پی ٹی آئی اتنا خوف زدہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ اس نے بھی اسی جگہ سے خطاب کرنا تھا. مگر جب پتا چلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے سے وہاں جلسہ رکھ لیا ہے تو وزیر اعظم بھاگ کے چلا گیا، موسم کا بہانہ بنا کے کہا کہ بارش ہو رہا ہے، میں مظفر آباد نہیں آ سکتا ہوں. یہ ان کی حیثیت ہے، یہ ان کی حیثیت ہے. حکومت میں ہونے کے باوجود وہ آزاد کشمیر کے سارے سیٹوں پہ اپنے امیدوار کھڑا نہیں کر سکے. پورے پاکستان کو پتا ہے، آزاد کشمیر کا بچہ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹا وزیر اعظم ہے. یہ وزیر اعظم نے ہر موقع پہ یو ٹرن لیا ہے. یہ وہی جھوٹا وزیر اعظم ہے جس نے پاکستان سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ وزیر اعظم بنے گا وہ 1 کروڑ نوکری دلوائے گا. میں مظفر آباد کے عوام سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کو کتنا نوکری ملا ہے عمران خان صاحب سے؟ وعدہ کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائے گا. میں مظفر آباد کے عوام سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے لیے کتنے گھر لے کر آئے؟ وعدہ کیا 1 کروڑ نوکریوں کا، الٹا جس کے پاس روزگار تھا اس کو بھی بے روزگار کر دیا. وعدہ کیا تھا 50 لاکھ گھروں کا، الٹا جس کے پاس چھت تھا اس سے بھی چھین لیا. یہ تبدیلی پورے ملک میں بے نقاب ہو
کہ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی غربت ہے۔ ہم نے آزاد کشمیر کو بچانا ہے، ہم نے مظفر آباد کو بچانا ہے، ہم نے تیر پہ تھپا لگا کے عوامی وزیر اعظم منتخب کروانا ہے۔ جہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب تو کنفیوزڈ ہی رہتا ہے اور یو ٹرن تو ہر پوزیشن پہ لیتا ہے، منافق بھی ہے، نہ علائل بھی ہے، نہ اہل بھی ہے، نہ کام بھی ہے۔ دوسری طرف ہمارے اپوزیشن کے دوستوں ہیں اور ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم اپوزیشن کے جو دوست ہیں ہمارے، ان کے ساتھ مل کے ہم عمران خان کو ٹف ٹائم دیں گے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں عمران حکومت میں رہ کے کنفیوزڈ ہے، وہاں ہمارا جو اپوزیشن کے کچھ دوست ہے وہ اپوزیشن میں رہ کے کنفیوزڈ ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ہم آپس میں بیٹھے تھے کہ ہم عمران خان سے استعفیٰ لیں گے، الٹا وہ میرا استعفیٰ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ وہ کبھی آر اور پار ہونے کی بات کرتے ہیں تو کبھی پاؤں پکڑنے کی بات کرتے ہیں، وہ کبھی عمران کے استعفے چھیننے کی بات کرتے ہیں تو کبھی اپنے استعفے دینے کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں تو اتنے تنگ کیے تھے، استعفے دو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان کا یہاں حکومت 5 سال سے ہے، کیا انہوں نے استعفیٰ دیا؟ اب جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کا ووٹ مانگتے ہیں، آپ ان کو ضرور کہیں کہ آپ نے تو استعفیٰ دینا تھا، پہلے آپ استعفیٰ دے دو، پھر ہم سے ووٹ مانگو۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے عمران کو نکالنا ہے تو سارا اپوزیشن کو ایک پیج پہ کام کرنا پڑے گا، مگر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے بجٹ ووٹ میں جو حکومت کا امتحان ہوتا ہے، حکومت کے لیے امتحان کا گھڑی ہوتا ہے، وہاں آپ نے دیکھا، پورے ملک نے دیکھا کہ نون لیگ اپوزیشن کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی۔ اپوزیشن کرنے کے لیے آپ کو اپنا ووٹ پورا کرنا پڑتا ہے۔ ہم بجٹ ووٹ کے لیے گئے تھے، ہمارے اختلافات کے باوجود میں نے پورا ملک کے سامنے کہہ چکا تھا کہ پیپلز پارٹی کے سارے لوگ آئیں گے، عمران کے بجٹ کے خلاف ووٹ دیں گے۔ ہم تو سارے پہنچے تھے، میں خود پہنچا تھا، صدر زرداری صاحب کو ہم نے ہاسپٹل سے تکلیف دیا تھا، وہ پہنچا تھا، خورشید شاہ صاحب کو جیل سے نکال کے ہم نے بجٹ سیشن کے لیے لے کر آئے تھے، لیکن ادھر دیکھے ادھر دیکھے، نہ نون لیگ کا پورا تعداد تھا، نہ JUIM کا پورا تعداد تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے تیر کے ساتھ دینا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے۔ اگر ایک جماعت ہے جو عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے سیریس ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اگر ایک جماعت ہے جو عمران خان کو ہروا سکتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید بھٹو کے جیالے ہیں۔ میں نے پچھلے 2016 میں جب میں آپ کے پاس تشریف لے آیا تھا، جب میں آپ کے پاس آیا تھا، اس وقت میں جگہ جگہ کہہ رہا تھا کہ کسی کو مودی سے خیر کی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ اس وقت باقی جماعتیں جو حکومت میں تھے، جو اپوزیشن میں تھے، وہ مودی سے دوستی کرنا چاہ رہے تھے۔ میں اکیلا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ مودی نہ واجپئی ہے،
ना मनमोहन सिंह है, इससे किसी की खैर की उम्मीद हम नहीं रख सकते हैं। उस वक्त भी हमारा बात नहीं माना गया और फिर मोदी की इलेक्शन आया। मकबूजा कश्मीर के हमला से पहले वजीर आजम इमरान खान मोदी की जीत के लिए दुआ मांग रहा है। मकबूजा कश्मीर के हमले के बाद वजीर आजम इमरान खान खामोश रहा है। आपके सामने वो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन वो है कि आप पीटीआई के साथ दो, कश्मीर के सौदे करने वाले के साथ दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम नून लीग के साथ दे, मोदी को अपना शादी में दावत देने वाले के साथ दे। और तीसरे ऑप्शन ये है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दो, आप कायदे अवाम के साथ दो, आप शहीद रानी के साथ दो। आजाद कश्मीर पीपल्स पार्टी को जितवा के पूरी दुनिया को पैगाम भेज दे कि पूरी दुनिया को पैगाम भेज दे कि जब तक बीबी शहीद और भुट्टो शहीद के जियाले आजाद कश्मीर में जिंदा है, तब तक हमें ना कश्मीर का सौदा कबूल है, ना इस्लामाबाद में बैठे हुए कठपुतली कबूल है। इमरान के वजीर आके अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। पहले वो आके पैसा पे आपको खरीदने की कोशिश करते हैं, पैसा बांध के समझते हैं कि वो कश्मीरी अवाम की ज़मीर खरीद सकते हैं। क्या उनको ये नहीं मालूम कि कश्मीर के अवाम गैरतमंद लोग हैं, कश्मीर के अवाम वफादार लोग हैं, कश्मीर के अवाम बहादुर लोग हैं। वो ना किसी के सामने झुक जाते हैं और वो ना किसी के लिए बिक जाते हैं। फिर वो आते हैं और गालियां सुनाते हैं। क्या इनको ये नहीं पता कि गाली कश्मीर का सकाफत का हिस्सा नहीं है? गाली देना कश्मीर के तहजीब का हिस्सा नहीं है। या पीटीआई जलसा करे तो वो गालियां देने शुरू हो जाते हैं, नून लीग जलसा करे उनका जवाब में गालियां देना शुरू हो जाते हैं। इमरान खान खड़ा हो जाता है तो मरियम साहिबा के बेटे के खिलाफ तकरीर करता है। मरियम साहिबा शुरू हो जाती है तो इमरान खान के बच्चे के खिलाफ तकरीर करते हैं। क्या हम ये सियासत चाहते हैं? क्या हम नौजवान नस्ल को ये सिखाना चाहते हैं कि एक दूसरे को बुरी और गंदी गाली देंगे तो वो सियासत है? मैं समझता हूं कि कश्मीर के अवाम इस रवायत को नहीं मानते, इस सियासत को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम इज्जतदार लोग हैं, कश्मीर के अवाम तारीखी लोग हैं, कश्मीर के अवाम इस किस्म की सियासत को रद्द करेंगे और 25 जुलाई को तीर पे थप्पा लगाएंगे। वो जो गंदा वजीर है, एक गंदा वजीर है जो इमरान खान हर जगह बेचता है। वो कहता है कि भुट्टो गद्दार था। जरा सोचिए, हम उनको कहना चाहते हैं गद्दार के सियासत खेलने वाले, जरा आईना में देखे। कश्मीर पे सौदा करने वाले, मोदी के सामने झुकने वाले, मोदी
मोदी की इलेक्शन में जीत के लिए दुआ मांगने वाले, कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवाने वाले, अभिनंदन को चाय पिलाने वाले, भुट्टो शहीद को गद्दार कह रहे हैं। भुट्टो शहीद जिसने हमें एटम बॉम्ब का तोहफा दिया, भुट्टो शहीद जिसने 90,000 जंगी कैदी भारत से वापस ले आया, भुट्टो शहीद जिसने 5,000 मरबा मील का सहारी हुई जमीन पाकिस्तान को वापस दिलवाया, भुट्टो शहीद जिसका आईन अमानत है, भुट्टो शहीद जिसकी वजह से अगर आज पाकिस्तान इस्लामिक रियासत है तो भुट्टो शहीद की वजह से, अगर आज पाकिस्तान जमहूरियत है तो भुट्टो शहीद की वजह से, अगर आज पाकिस्तान वफाकी रियासत है तो भुट्टो शहीद की वजह से। भुट्टो शहीद वो शख्स है जिसने तख्तेदार पे चढ़कर शहादत कबूल की, मगर अपने ज़मीर पर सौदा नहीं किया। भुट्टो शहीद का सियासत सीखनी है, भुट्टो शहीद का सियासत सीखना है तो शहीद हक नवाज गंदापुर का कब्र पे जाके सीखेंगे। वो शहीद हक नवाज गंदापुर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दफन है, जो शहीद है, हम उसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं। ये सब तो बस गंदे गंदे वजीर। आपका किस्मत आपके हाथ में है, कश्मीर के मुस्तकबिल आपके हाथ में है। 25 जुलाई को जो आप फैसला करेंगे, आप 25 जुलाई को जो फैसला करेंगे उससे आप कश्मीर का मुस्तकबिल सेट करेंगे। आपने फैसला करना है कि क्या आप कश्मीर के सौदा करने वालों को इजाजत देंगे। आपने फैसला करना है क्या आप मोदी के यारों को शादी पे बुलाने वालों को इजाजत देंगे, या आपने फैसला करना है कि आप क्या कायदे अवाम के हुकूमत बनाना चाहेंगे, शहीद रानी का हुकूमत बनाना चाहेंगे। तो फिर आपने 25 जुलाई को पूरा तादाद में बाहर निकलना पड़ेगा। बुजुर्ग हो या नौजवान, मर्द हो या औरत, आपने पूरा का पूरा घर निकालना है। 25 जुलाई को आपने हर वोट दाखिल करना है। किसी भी वक्त अगर किसी शख्स ने जिए भुट्टो का नारा लगाया है, चाहे वो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त में नारा लगाता था, या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के वक्त में नारा लगाता था, या मर्दे होर आसिफ अली जरदारी के दौर में नारा लगाता था, आप उनके साथ पहुंचे, आप उनके पास पहुंचे और कहे कि बिलावल भुट्टो जरदारी आया था, आसफा भुट्टो जरदारी आई थी। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आजाद कश्मीर का 3 नस्लों का रिश्ता आगे लेके जाना चाहते हैं। हम कश्मीर के नौजवान को रोजगार दिलवाना चाहते हैं। हम कश्मीर के गरीब आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। इस काम के लिए हमारा आपके साथ चाहिए, आपका वोट चाहिए। 25 जुलाई को याद रखना, आपने तीर पे थप्पा लगा के मेरे सारे उम्मीदवारों को मुंतखब करवाना है। आपने अपना वोट का पासदारी करना है, तहफ़्फ़ुज़ करना है। किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि आपका वोट पे डाका डालें, किसी को ये इजाजत आप नहीं देंगे। आप ना मुजफ्फराबाद की हुकूमत को, ना बनी गाला का हुकूमत को इजाजत देंगे
جو فیصلہ ہوں گے وہ مظفر آباد کے عوام فیصلہ کریں گے، جو فیصلہ کریں گے وہ پیپلز پارٹی کے حق میں کریں گے، وہ تیر کے حق میں کریں گے۔ آپ نے شوکت جاوید میر کو منتخب کروانا ہے، آپ نے اسحاق ظفر صاحب کو منتخب کروانا ہے، منیر امان صاحب کو منتخب کروانا ہے، مبشر منیر امان صاحب، سردار مبارک حیدر صاحب کو آپ نے منتخب کروانا ہے، میرا بھائی بازل نقوی صاحب کو آپ نے منتخب کروانا ہے، بھاری اکثریت سے منتخب کروانا ہے۔ آصفہ بی بی خود پہنچی تھی ووٹ مانگنے کے لیے، اب میں بھی ووٹ مانگ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر حکومت بنتا ہے تو اس حکومت میں بازل نقوی صاحب کا ہونا ضروری ہے۔ سردار جاوید ایوب صاحب تو جیت رہا ہے، آپ نے بس 25 جولائی کو اپنا ووٹ کا تحفظ کر کے سردار صاحب کو جتوانا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر کا صدر، مظفر آباد کا شہری چودھری لطیف اکبر صاحب کو بھاری اکثریت میں جتوانا ہے، بھاری اکثریت سے جتوانا ہے۔ نون کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی شکست دلوانا ہے۔ آپ میرے سارے امیدوار کو منتخب کرو، اور میرا آپ سے وعدہ ہے، میرے کشمیر کے عوام سے وعدہ ہے، آپ ان سارے لوگوں کو منتخب کرو، آپ کے ممبران بنا دے، اور ہم مل کے دن رات محنت کر کے آپ کے مسائل حل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں یہاں آپ سب کو گواہ بنا کے، کشمیر کے پہاڑوں کو گواہ بنا کے، اسلام آباد تک اور دہلی تک ایک نعرہ سنانا چاہ رہا ہوں، ایک پیغام بھیجنا چاہ رہا ہوں، جو میرا آواز ہے، جو آپ کا آواز ہے، ہر کشمیری کا آواز ہے اور ہر پاکستانی کا آواز ہے۔ کشمیر پہ سودا، کشمیر پہ سودا، کشمیر پہ سودا، جیے